اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملے گی۔ اللہ کی توفیق مانگے آدمی، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، جب مانگتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ اس پر اپنا فضل کاری دیں گے، اللہ پاک اس پر اپنا فضل فرما ہی دیں گے۔ تو ہمارا رمضان غیر رمضان کی طرح نہ گزرے، اپنے اعمال کے احتساب تھوڑا سا لینے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا میں باقی 11 مہینوں کے اندر جو حالات تھے میرے وہی حالات رمضان میں بھی ہیں یا کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی اس پر ذرا اللہ کی طرف رجوع کی ہمت فرمائیں۔ ہمت، سستی کا علاج چستی ہے، سستی کا علاج ہمت ہے، اور اپنی طرف سے ہمت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کوشش کرنی ہے۔ آپ کی کتنی کوشش ہے، میری کتنی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو دیکھتے ہیں۔ اب فینا لنہدینہم یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کیسے راہیں کھولیں گے آگے، اور آگے ہم کیسے چلیں گے یہ اللہ کا کام ہے، لیکن ہمت کرنی چاہیے۔ ہمارے اس معاشرے کی جو بڑی بیماری ہے نا آج کل، اور اجتماعی طور پر جو چیزیں میڈیا کے ذریعے سے آ گئی ہیں، جو حالات کے پاس بیٹھنے سے آ گئی، وہ کیا ہے بھائی، کیا کریں، سارا ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں، سارا ماحول ہی ایسا ہے۔ گناہ کیسے چھوڑے آدمی، کس طرح اللہ کی نافرمانی سے بچے، بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، ہمت۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے ہمت فرمائی، زلیخا نے آپ کو فریب میں لانے کے لیے جو کچھ کیا تھا، بظاہر کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس سے بچ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایک تدبیر سجائی نا، اور یوسف علیہ السلام جس وقت یوسف زلیخا کے مکر سے بچنے میں کامیاب ہوئے، اس کے پیچھے ایک ہمت ہے، ارادہ ہے، پکی ایک نیت ہے۔ تو کیا تھی؟ آپ ایک تالے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کھل جاتا ہے، دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی کھل جاتا ہے، تیسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے تالے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر سے بچ گئے۔ جب بچنے کے لیے ہمیں کامیاب ہو گئے نا، کامیاب ہونے کے بعد یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص علامت ہے جو انبیاء کی وراثت سے ملتی ہے۔ ان میں عجب نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں انانیت نہیں ہوتی، اپنی بڑائی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ہر نیک عمل کو، اپنی ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ خوبی کا مل جانا، کمال کا مل جانا یہ کسی بندے کا ذاتی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہے جنہوں نے اپنی خوبیوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اپنے کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، دعویٰ نہیں کیا۔ اب یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے مکر سے بچ نکلے تو بچ نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کہا بتا، باہر نکل کے کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہرگز میں نفس کی برائی سے نہ بچ سکتا اگر مجھ پر اللہ کا رحم نہ ہوتا۔ تو برائیوں سے بچنے کی ہمت کرنا، رمضان اس کی مشق کا، رمضان اس کے اہتمام کا بہترین دن ہے رمضان کے، کہ آدمی ان دنوں کے اندر پوری کوشش کرے، تلاوت قرآن کی بھی کوشش کرے، ذکر و اعمال کی بھی کوشش کرے۔ کتنی کوشش کرے؟ ساری کو اگر یہ کھانے کے لیے اٹھائے نا تو پوری کوشش فرمائیں کہ 2 4 6 رکعت نماز تہجد کی اللہ کے سامنے لازمی پڑھے، اور تہجد کی 2 رکعت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک تو ہمت فرمانی ہے سب نے، ہمت، گناہ چھوڑنے کی ہمت، ارادہ کر لینا آدمی، ارادہ، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ کو دل کا پتہ ہے کہ بندے کے جذبات کیا ہیں،
دل سے کیا چاہتا ہے. اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا ہے. ہمارے اس قریب زمانے کی تاریخ میں ہندوستان کے اندر ایک اللہ والے گزرے ہیں. ان بزرگ کا نام تھا حضرت خواجہ محمد مشکی. خواجہ محمد مشکی. ان کو مشکی محمد نام تھا ان کا. مشکی کیوں کہتے تھے؟ مشکی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی. تو ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھ لیا حضرت جہاں سے آپ خوشبو خریدتے ہیں اس دکان کا پتہ مجھے بتائیں. اس دکان کا پتہ مجھے چل جائے. تو شیخ ہمیشہ اس سوال کو ٹال دیتے, اس کا جواب نہ دیتے. ایک دن اس نے بہت ہی مجبور کیا کہ حضرت میں وہ خوشبو لینا چاہتا ہوں جو خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں. نے کہا اچھا آؤ بیٹھو, وہ خوشبو بتاتا ہوں. اور نیا خوشبو یہ ہے کہ میری عمر جب 24 سال تھی, 24 سال عمر تھی, بھرپور جوان تھا. ایک لڑکی, ایک عورت, اس نے اپنے فریب میں لانے کی میں نے بڑی کوشش کی, اس نے بڑی کوشش, لیکن اللہ کے فضل سے میں ہمیشہ بچ جاتا تھا اس کے فتنے سے, اس کے فتنے سے بچتا تھا. لیکن ایک دن اس نے مجھے اپنے فتنے میں اس طرح مبتلا کرنے کی کوشش کی کہ میں گلی سے گزر رہا تھا. ایک بوڑھی خاتون راستے میں کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا اس بچے کو دم کرو. میں جب دم کرنے کے لیے آگے ہوا وہ کہنے لگی دیکھو اللہ کا نام ہے بیٹا, گندی گلی میں کھڑے ہو کے لوگے ذرا اندر آ کے رہے ہو. عورت کا فتنہ بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ میں نہیں اعوذ بک من الفتنۃ النساء. عورت کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. بڑے بڑے لوگ عورت کے فتنوں میں عورتوں کے چکر میں آتے تباہ برباد ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور اس امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے. خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتے ہیں جس وقت میں اندر گیا تو وہ عورت, وہ دم تو بہانا تھا, دم بہانا تھا. وہ عورت سچ دج کے بیٹھی ہوئی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے جس طرح میں کہوں تم نے ویسا کرنا ہے, اگر ایسا نہ کیا تو میں بدنام کر دوں گی تجھے, میں رسوا کر دوں گی تجھے, آپ آنکھ اٹھا کے نہیں چل سکیں گے راستے پہ. انہوں نے کہا میں پھنس چکا ہوں, تیری خواہش بھی پوری کروں گا. اس سے پہلے میری ایک درخواست ہے, آپ گناہ چھوڑنے کی ہمت کریں نا, آپ نیت کریں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتے ہیں. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا مکر ہے جی, نہیں ہو سکتا جی کچھ بھی. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا مجھے قضاء حاجت ہے. فرش کا نظام تو تھا نہیں اس زمانے میں, گھروں کے سائڈ پر جو بیت الخلاء بنے ہوتے تھے. کہا میں تقاضا کر کے فارغ ہو جاؤں پھر آتا ہوں. تقاضے کے لیے گئے, تقاضے سے فارغ ہونے کے بعد اتنی گندگی تھی ساری اٹھا کے اپنے چہرے میں مل لی, اپنے ہاتھوں میں مل لی, کپڑوں میں مل لی, اور اس عورت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. میری تو یہ پوزیشن ہے, یہ حیثیت ہے میری. اس عورت نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکلو. کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس عورت کے گھر سے نکلا, اپنے گھر پہنچا, میں نے پانی لیا, غسل کیا, طہارت کی. جب کپڑے پہن کے میں فارغ ہوا تو میرے جسم سے مشک کی خوشبو مجھ سے خوشبو آنے لگ گئی. اب اس وجہ سے لوگ مجھے خواجہ محمد مشکی کہتے ہیں کہ میرے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے. اور یاد رکھیں میں نے خود بھی ایسی چیزیں محسوس کی ہیں. اللہ والوں کے پسینے میں بدبودار نہیں ہوتے, یہ بھی محسوس کیا میں. جس آدمی کی وجود کے ساتھ گناہوں کی نوزت نہ ہو, گناہوں کی ظلمت نہ ہو, جس کا وجود اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہو, یقین مانے وہ وجود بھی باعث رحمت ہوتے ہیں. ان وجودوں سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے. اس وجود کو بھی دیکھ کر آدمی ایک راحت محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ یہ ہم سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں, ہمت کریں. ہمت جیسے بھوکا پیاسا رہنا نا سارا دن, ایک ہمت ہے, ایک ارادہ ہے آدمی کا, اور اسی توفیق سے آدمی باقی گناہوں سے بچنے کی بھی ہمت کرے.
اور تلاوت قرآن کریم کا میں معمول عرض کر دیتا ہوں. ذہنی تھکاوٹ جس کو ہو جاتی ہے زیادہ نہ پڑھ سکتا ہو قرآن کریم، زیادہ نہ پڑھ سکتا ہو. اللہ والوں کی اپنی اپنی شان رہی ہے، وہ کیفیت تو ہمیں حاصل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات سناؤں، ہم میں سے کوئی آدمی اس کیفیت سے ابھی دوچار نہیں ہے. میں نے اپنے حضرت کو دیکھا، مجھے تو فرمانے لگے کہ مجھے اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لوگ دن میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں. خود میرے بھائی بہت قرآن پڑھتے تھے. میرے پہلے شیخ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک منظر روزانہ پڑھتے تھے قرآن کریم، ایک منظر پڑھتے تھے، 7 پارے روزانہ پڑھتے تھے. معمولات بھی کرتے ہم نے. مجھے خواجہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مولوی صاحب میں نے تو ایک پورے سال میں 17-18 اسپاروں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا. پورا سال ہو گیا ہے، اب 18 اسپاروں سے آگے نہیں جا سکا. اور ہمارے بھائی صاحب محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اور ان کے سفر بہت زیادہ اکٹھے ہوئے. پتہ نہیں اس مجلس کے اندر یہ تھے یا نہیں تھے. جس مجلس میں حضرت نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اور فجر کی بات کا وقت تھا، ان کو زبان میں مجھے فرمانے لگے آج بھی مولوی صاحب میں ایک آیت کا پھنسے نہ، آج بھی ایک آیت پر رکا ہوا ہوں، آج چلنے نہیں دے رہی مجھے کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح قرآن پڑھتے ہیں. آج بھی وہ آیت آگے چلنے نہیں دے رہی، پھنسا ہوا اس آیت پر. اسی کٹ ہکتے تو کٹو آگے. آپ اگر یہاں سے مجھے نکال دیں آگے تو پھر میں آگے چلوں. جب قرآن کھولتا ہوں اور اس قرآن کے معارف جب کھل جاتے ہیں نا، قرآن کے جب حقائق کھلتے ہیں، اسی کے سوچ میں تفکر میں گم ہو جاتا ہوں، آگے چل نہیں سکتا پھر. اور آج جس آیت پر رکا ہوا ہوں وہ آیت یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑیں گے، میں ان کی زندگی ان پر کڑوی کر دوں گا، میں ان کی زندگی ان پہ تلخ بنا دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میں قیامت والے دن کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اور وہ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تو آنکھوں والے تھے، اندھے کیسے ہو گئے؟ اللہ فرمائیں گے میری آیتیں تم پر پیش کی جاتی تھی، میرا قرآن تم پر پیش کیا جاتا تھا. تو خیر قرآن کریم کی تلاوت کی ہمت کریں. ہمت تھک جاتے ہیں، ہر نماز سے پہلے کوشش کریں 2 رکوع پڑھ لیں، نماز کے بعد 2 رکوع پڑھ لیں، ہو جائے گا 4 رکوع پڑھ لیں. دوسری نماز، تیسری نماز اس طریقے سے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی عارضہ ہے. عارضہ ہے، شیطانی وساوس بعض اوقات اس قدر ہوتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن کھولتے ہیں ان کو جوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. غفلت ہوتی ہے یہ بہت بڑی. اس غفلت کا علاج یہ جو صوفیہ ذکر کراتے ہیں، مراقبہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس کا مطلب یہ نفس کی چیزیں مقصود نہیں ہوتی ہیں. آخر میں سالک کے بعد جو چیز رہتی ہے وہ قرآن رہ جاتا ہے، نماز رہ جاتی ہے، اعمال اس طرح کے رہ جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ ایک والہانہ عشق ہوتا ہے، وہ ہر وقت بتیاں بند کرنا اور بیٹے بند کرنا اور آنکھیں جھکانا یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک چیز مقصود حاصل ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وصول اللہ کی تمنا کرو. وصول اللہ ایک بڑا مشکل مقام ہے، اور جب وصول ہو جائے اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ہم کلامی مشکل نہیں ہوتی. رسول اللہ بڑا مشکل مقام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ 2 رکوع پڑھ لیں، 4 رکوع پڑھ لیں. اور سال کے اندر ایک دفعہ قرآن کریم کا مکمل پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ ایک بار پڑھنا پورے سال میں یہ قرآن کا حق ہے. تو قرآن کی تلاوت غور و فکر سے کریں، اور ترجمے والے قرآن کریم مستند بزرگوں کے اگر پاس ہوں ان سے بھی تھوڑا استفادہ کرنے کی کوشش کریں. پوری کوشش کریں کہ رمضان کے معمولات میں کچھ بہتری آ جائے. آپ تھوڑی یہ مراقبہ کر لیں انشاءاللہ. اور آئندہ انشاءاللہ مراقبہ اور بیان مجلس جو ہے نا میں نے جمعے والے دن ہی رکھی ہے. جمعرات کی تراویح اپنا مسئلہ تراویح کا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ سنتا ہے، تو حلقہ انشاءاللہ ہمارا جمعے والے دن ہوا کرے گا رمضان میں. اور اتوار والے دن 11:30 بجے کے بعد جو دوست آنا چاہیں تو اتوار والے دن 11:30 بجے کے بعد. اور باقی اوقات میں بھی افطاری میں بھی آنا چاہیں، سحری میں بھی آنا چاہیں، پابندی کوئی نہیں ہے، سارا انتظام الحمدللہ یہاں موجود ہے. لیکن اجتماعی اوقات جو میں نے رکھے ہیں جمعے والے دن کے ہیں اور اتوار والے دن 11:30 بجے کے بعد کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب کرے. مراقبہ کریں.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت مغفرة من عندك وارحمني بما اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف کر ہماری تمام سب کی پریشانی دور کر ہماری مشکلات کو آسان کر ہمارے قرض مرض علت سے ذلت سے اللہ محفوظ بری موت سے برے انجام سے محفوظ خاتمہ میں خیر ایمان جب تک دنیا میں زندہ ہے اللہ دین کو زندہ رکھے دنیا سے اٹھے وقت ہمارے والدین عزیز و اقارب بہن بھائی مشائخ اساتذہ اہل تعلق خصوصاً بہت سے احباب بھائی جان کی تعزیب کے لیے دعا کی جائے اللہ ہم سب کی دعا میں پرکت
درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، ہمارے قرض مرض دور فرما، دست جب تک زندگی باقی اللہ دین کے زندہ رکھ، دنیا سے اٹھے کو ایمان نصیب فرما، ہماری بچیوں کے بچوں کی مقدر نصیب سے فرما، اولاد کے سب سے اللہ حفاظت فرما، اولادوں کی تربیت کرنا، اولادوں کی تربیت کرنا، بچوں کے بچیوں کے نصیب روشن کرنا، اولاد کے صدموں سے اللہ بچانا، اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کے غموں سے بچا، اللہ ہماری اولادوں کی تربیت کرنا، اللہ اولادوں کی تربیت کرنا، اللہ اولادوں کا نیک فرما، یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے لکھا ہے یا ہم کو دعا کی امید رکھتے ہیں، یہ ساری دعائیں اللہ ان کو حق میں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم